کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ عجیب سی بات ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے؟ عجیب باتیں کرتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون وآباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انکم ایہا الضالون المکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا سے اپنا رشتہ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے، دن کے الٹنے اور پلٹنے، دن کا نکلنا، رات کا ختم ہو جانا، پھر رات کا آنا، دن کا چلے جانا، سورج کا نکلنا، پھر ڈوب جانا، چاند کا نکلنا، پھر غروب ڈوب جانا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، کسی چیز کو بھی پائیداری نہیں ہے، کسی چیز کو بھی بقا حاصل نہیں ہے۔ آج ہم جس گھر کو بناتے ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے مزین کرتے ہیں، وہاں ہم رہتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ہم وہاں پر رکھتے ہیں جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوں، اور اس گھر سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنی بیویوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ بہرحال آپ کو کسی چیز سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، لیکن وہ محبت ایک وقت آتا ہے کہ سب ختم ہو کے رہ جاتا ہے، اور یہ ہما ہمی، گہما گہمی، بھیڑ اور یہ رشتہ داریاں، یہ اعزا و اقربا، یہ اوس پڑوس، سب چھوٹ جاتا ہے، دنیا سے انسان تنہا جاتا ہے۔ تو ہر ایک چیز یہاں فانی ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ صرف یہ اس دنیا سے جانے کے بعد کھیل ختم نہیں ہوا، بلکہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ بھی کریں گے، اور تم سے پوری زندگی کے بارے میں ہم سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا زندگی میں اچھے کام کیے اور کیا برے کام کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، کافروں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ ہمیں ایک ایسے دن سے ڈرنا چاہیے کہ جس دن ہم سب کی پیشی ہونی ہے اور ہم سب کا حساب و کتاب ہونا ہے، تو جو کافر تھے انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جنہوں نے اس بات کو مان لیا وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو وہ صحابہ کرام کی جماعت بن گئے، اللہ کے برگزیدہ بندے بن گئے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ ڈرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ اس سے راضی ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو کافر کو یہ بات عجیب سی لگی کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ عجیب سی بات ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا، اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے؟ عجیب باتیں کرتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کافروں کا جواب دیا، بہت ساری جگہ جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو پیدا کر دیا اور اس دنیا میں آئے، اور جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی دفعہ بھی پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، بالکل آسان تھا، اسی طرح سے دوبارہ پیدا کر دینا کوئی مشکل کا کام نہیں، دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا
کوئی مشکل کا کام نہیں. سب سے مشکل کام تو پہلی مرتبہ ہوتا ہے. تم تو پہلے وجود میں آ چکے ہو, پھر دوبارہ وجود میں لانے سے ہمیں کیا چیز پریشان کرنے والی ہوگی؟ کیا چیز دوبارہ پیدا کر دینا تو ہمارے لیے بالکل آسان ہے, کوئی چیز ہمیں مشکل میں ڈالنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے, کن کہتا ہے, فیکون تو ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ سب چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے, بالکل اس کے کن کی طرح ہے کہ کن کہا اور ہو گیا. انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور ہر ایک چیز میں اس کے شواہد موجود ہیں. ہر ایک چیز اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس کا بنانے والا سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بھی ہے کہ کیا تم پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے, اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے, آسمان کی طرف نہیں دیکھتے, زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ آخر اس کا بنانے والا, پیدا کرنے والا, اس کو تھامنے والا, اس کو چلانے والا کون ہے؟ فَلَمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اسی طرح سے انسان کی جو بناوٹ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا مشینیں تیار کر رکھی ہیں, کیا کیا کاریگری اس میں کر رکھی ہیں. انسان اپنی ذات میں غور کرے تو پتہ چلے کہ اس کا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا سوائے خدا کے. دل سیدھے پھر پکار پکار کر کہے گا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, قل هو اللہ احد, الہکم الہ واحد, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو میرے بزرگوں دوستو, بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, تو اس کا جواب سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. آپ کہہ دیجئے کہ پہلے کے لوگ بھی اور آخر میں جتنے لوگ آئیں گے, پہلے اور آخر یعنی دنیا کے شروع وقت سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو جمع کیا جائے گا. ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم, ایک وقت مقررہ پر سب کو جمع کر دیا جائے گا. لام لا کر کے, لام تاکید کا لا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے. لمجموعون الی میقات یوم معلوم. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, پھر اے گمراہو, اے جھٹلانے والو, ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سخت سزائیں بھی دے گا کہ لآکلون من شجر من زقوم, کہ زقوم کے پھل تمہیں کھانے ہوں گے. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون, اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا. فشاربون علیہ من الحمیم, اور کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا. فشاربون شرب الہیم, اور یہ پانی بھی کیسے پئیں گے؟ اونٹ کے پیاسے کی طرف پانی کو پئیں گے. جبکہ یہ جانتا ہے کہ زقوم کا پیڑ جو ہے جہنم میں اگتا ہے اور جہنم کا پھل ہے, جب یہ کھائے گا تو اس کی اتریاں کاٹ کے باہر نکال دے گا, اور جب یہ پانی پیے گا تو کھولتا ہوا پانی اس کے اندرونی ساری چیزوں کو جلا کر رکھ دے گا. تو اس کے باوجود انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھلائے گا, زقوم کا پھل کھانا ہوگا اور کھولتا ہوا پانی اور پینا ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا, پھر دوبارہ اس کو صحیح سالم کر دے گا, پھر وہی سزا دی جائے گی, پھر دوبارہ وہ ختم ہو جائے گا, پھر دوبارہ اس کو صحیح سالم کر دیا جائے گا. اور اس طرح سے رفتہ رفتہ ایک مسلسل یہ سزا ہمیشہ ہمیشہ کے ان لوگوں کو ملتا رہے گا جو اللہ کو نہیں مانتے, جو قیامت کے دن کو نہیں مانتے, جو حساب و کتاب کو نہیں مانتے. لیکن تسلی کی بات یہ ہے کہ جو مومن ہوں گے, اگر مومن کسی طرح کا گناہ کیا ہوگا اور اس کو سزا دینی ضروری ہوگی تو انہیں سزا کے لیے جہنم میں انہیں بھیج دیا جائے گا. لیکن ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اس کو
جہنم سے باہر نکالے گا، ان کی پوری صفائی ہو جائے گی اور پھر جنت میں اسے ڈال دیا جائے گا۔ تو گویا کہ جہنم میں اسے اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ وہ جنت میں جانے کے لائق ہو جائے۔ تو وہاں اس کی پٹائی ہوگی، اس کی کٹائی ہوگی، اس کی دھلائی ہوگی، ہر طرح سے انہیں صاف کر دیا جائے گا، جلا کر سارے گناہوں کو راکھ کر دیا جائے گا، ساری عیب، ساری برائیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اب پھر اس کے بعد ان کو جنت میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ جنت میں جانے کے لائق ہو جائے۔ میرے بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو جگہ جگہ اجاگر کر کے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کی بشارتیں دی ہیں، جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے، یعنی جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فی صدر مخضود، کہ وطلح منضود، ایسی کامیابی ملے گی کہ حوریں ہوں گی، طرح طرح کے پھل میوے ہوں گے، فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ کبھی ختم ہوگی نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ انا انشأناہن انشاء، اور ان کو ایسی حوریں ان کے لیے ایسی حوریں پیدا کریں گے جو بطور خاص انہی جنتیوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا، کہ ہم نے اس کو باکرا بنایا ہے، عربا اترابا، محبوبہ ہیں، ہمزولیاں ہیں، یہ ہم عمر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حوریں ہوں گی وہ باکرہ ہوں گی، یعنی بالکل جوان ہوں گی، عربا اترابا، محبوبہ ہوں گی، یعنی ایک محبوبہ کو دیکھنے کے بعد ایک انسان جس کو محبت ہوتی ہے، محبوب کو بڑی خوشی ملتی ہے، وہ حور جو ہوں گی محبوبہ ہوں گی، اترابہ اور ہم عمر ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بالکل جوان ہوں گی، 33 سال کی عمر بتایا کہ جو جنتی ہوں گے ان کی عمر 33 سال ہوں گی۔ ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا آپ کے ہاں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میرے رشتے کی خالہ لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الجنت عجوز، ان کی کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑھیا صدمے میں آ گئی، افسوس کرنے لگ گئی اور رونے لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جوان بنا کر کے، جوان لڑکیوں کی طرح بنا کر کے جنت میں بوڑھیا عورتوں کو بھیجا جائے گا۔ چنانچہ جو آج اس دنیا میں جو عورتیں کالی ہیں، بوڑھی ہیں، موٹی ہیں، وغیرہ وغیرہ، عمر دراز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو حوروں جیسی شکل عطا فرما دیں گے کہ بالکل جوان ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، گوری رنگت کی ہوں گی، اور جس کو دیکھنے کے بعد انسان خوش ہو رہا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی فرمایا ہے اور یہاں بھی فرمایا، آپ نے جیسے سنا کہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ باکرہ ہوں گی، محبوبہ ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، کہ جس سے انسان نہایت ہی خوش خرم رہے گا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم موت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاریاں کریں۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آپ جانتے ہوں گے، ملک الموت ہیں۔ یہ ہر انسان کی روح قبض کرنے کے لیے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑی آپس میں بڑی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ پوچھ لیا کہ اسرائیل کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو کیا موت کا وقت آ چکا ہے، میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایک کام ہے تم سے، ایک بات ہے کرنی ہے مجھے تم سے، بولو تو بتاؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب پوچھا تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ضرور، کیوں نہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، ایک دوست کو بتاتا ہے، بتائیے کیا بات ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسرائیل،
جب میرے موت کا وقت آ جائے تو تم میرے پاس پہلے سے پیغام بھیج دینا۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بالکل، ہم آپ کے پاس 2 یا 3 قاصد بھیجیں گے، پھر ہم آئیں گے۔ ایک مدت کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا کرنے کے لیے آئے ہو عزرائیل؟ تو عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ بات یاد دلائی، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میرے موت کا وقت آ جائے تو اس سے پہلے مجھے اطلاع کر دینا؟ تم بغیر اطلاع کیے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے، ہم اور آپ بھی سنیں اور اب اپنے آپ کو دیکھیں۔ اسلام کا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے آنے سے پہلے آپ کے پاس 3 قاصد بھیج چکا ہوں۔ پہلا قاصد تو یہ کہ آپ کے بال جب سفید ہونے لگ گئے تو یہ میرا پہلا قاصد تھا جو اس بات کو بتلا رہا تھا کہ آپ کے موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بال سفید ہو جائے تو سمجھو کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب ایک بال پکتا ہے تو وہ دوسرے بال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا بھی وقت آنے ہی والا ہے جب تم بھی پک جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بال کا پک جانا ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب جن کے بھی سر پر بال سفید ہیں وہ ذرا سوچیں کہ کیا ان کا وقت موت کے قریب ہوتا نہیں جا رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے، آپ کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ میرا دوسرا قاصد تھا جب آپ کمزور ہو گئے۔ یہ کمزوری آپ کو بتلا رہا تھا کہ آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ انسان کتنا مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ طاقتور جسم کمزور ہو جاتا ہے، پھر یہ ایک دوسرے کا محتاج ہونے لگتا ہے، جو چاہتا ہے کر نہیں پاتا ہے۔ آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں نا، گھٹنوں میں درد ہے، چل نہیں پاتے، رات میں نیند نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑھاپا، یہ کمزوری کا آ جانا، یہ بھی انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے کہ انسان موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تیسرا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی کمر جھک گئی، پہلے آپ ایسے نہیں تھے۔ تو یہ کمر کا جھک جانا یہ میرا تیسرا قاصد تھا جو آپ کو یہ بتلا رہا ہے تھا کہ تمہارا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو دیکھیں ہم اور آپ، کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونے والا؟ بالکل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے کہ شروع میں ہمارا بال پکتا ہے، پھر ہماری جوانی ڈھلنے لگتی ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، پھر ہماری کمریں جھکنے لگتی ہے، پھر ایک دن ہم قبر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو آخرت میں جانے کے لائق بنا لیں، اس سے پہلے ہم آخرت کی تیاری کر لیں، حساب و کتاب ہمارا آسان ہو، اس کے لیے سوچیں، اس کے لیے تیاریاں کریں، جنت میں جانے والے اعمال جو اس کو کرنے کی کوشش کریں، جن وعیدوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں، جو انعام کے وعدے ہیں اور جس چیزوں پر اللہ کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے، ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔